پکڑو اسے بدچلن کو، بد کردار ہے یہ، یہاں سے بھاگ نہیں نہ پائے، اسے سزا ملے گی اور ضرور ملے گی۔ آواز سن کر اس نے دوڑ لگا دی، اور یہ دوڑ اس کی زندگی کی بقا کے لیے بے حد ضروری تھی۔ یا اللہ تو انصاف کر، مجھے بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے بے پناہ پھسلتے ہوئے آنسو اس کے راستے کو دھندلانے لگے تھے۔ وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی، دوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا پاؤں زور سے پھسلا اور وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پیچھے مڑ کر اپنی طرف ہجوم کو آتے دیکھا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور اس نے خود کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور ایک بار پھر اس سے بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے، صرف چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پاؤں باندھ دیے ہیں، اس کی ہمت جواب دے دے، یہاں تک کہ وہ ہجوم اس کے بے حد نزدیک آ گیا۔ وہ شرشر نگاہوں سے ان تمام لوگوں کو دیکھنے لگے جو اس کے خون کے پیاسے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ وہی کھڑی رہ گئی جب ہجوم میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر زور سے گھسیٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں بے قصور ہوں۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ آنسو لیے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹانے لگی تھی، جو پھول خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والوں، دیکھ رہے ہو، اس لڑکی نے ہم سب کی ناک کٹوا دی۔ اس لڑکی کو اب سزا ملے گی اور بھرپور طریقے سے ملے گی۔ اس شخص کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو اپنا ہاتھ چھڑا کر ایک بار پھر سے تیزی سے بھاگی اور سمت نکل گئی جہاں سے اس کے گھر کا راستہ جلدی آتا تھا۔ گھر پہنچتے اس نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ بند کر کے دروازے کے آگے کرسی رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مہرما، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں بھاگ رہی ہو؟ کوئی قیامت آ گئی ہے کیا؟ اس کی والدہ جو کچن میں کھڑی ہو کر روٹیاں بنا رہی تھی، اسے اس طرح حواس باختہ دیکھا تو فوراً سے باہر کی طرف آئی، اور اس کے چہرے پر بے پناہ پسینہ تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر آیا قطرہ قطرہ پھسلتا پسینہ صاف کیا اور اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ ہوا کیا ہے آخر؟ تم کچھ بتاؤ بھی تو صحیح، گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھی ہو کیا؟ یہ سننا تھا کہ زاروں کی تار وہ رو پڑی اور روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ اماں مجھے بچا لے، اماں مجھے بچا لے، یہ ظالم لوگ میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ساحر بھائی کہاں گئے ہیں؟ ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، اماؤں میرے خون کے پیاسے وہ مجھے مار دیں گے، تو مجھے بچا لے، مجھے اپنے آنچل میں چھپا لے۔ تبھی بیرونی دروازہ کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ لکڑی کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے دھڑ دھڑاتے ہوئے دروازے کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کی آنکھوں کو۔ آج تیری بیٹی کی زندگی کا آخری دن ہے اماں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں، میرے لیے دعائیں مغفرت کر دے اماں۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو پڑی تھی جب اس کی ماں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آگے کھڑی ہو گئی۔ دروازہ زوردار آواز میں کھلا اور ایک شخص اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آگے بڑھا۔ یہ بوڑھی ہونے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر۔ مہما نے پورے گاؤں کی لڑکیوں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، اسے سبق سکھانا ہی ہوگا تاکہ کوئی اس کے نقش قدم پر نہ چلے۔ اسے دیکھ کر اگر کوئی یہی کرنے لگے تو گاؤں کی عزت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بلقیس بیگم آگے آئیں اور اپنی بیٹی کے آگے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہو کر ان کو للکارنے لگے۔ خبردار، کسی نے میری بیٹی کو ہاتھ پہ لگایا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی، سمجھے تم لوگ؟ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ پاک باز ہے، پاکیزہ ہے۔ وہ اپنے استاد کے پاس آج کا سبق پڑھنے گئی تھی، صرف 18 برس کی ہے، اور تم لوگوں نے اس پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ بلقیس بیگم کی گھرزدار آواز سن کر وہاں موجود ہجوم کو ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا۔ تیرے اس بڑبڑانے اور اپنی بیٹی کے آگے کھڑے ہو جانے سے ہم اپنے فیصلے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ سردار کا حکم ہے، اور جو سردار کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو ہٹ جا راستے سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مہرما نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ کر اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ وہ ہٹا کٹا آدمی جو بار بار اپنی مونچھوں پر ہاتھ رکھ کر تاؤ دینے کی کوشش میں بہت ہی ہیبت ناک دکھائی دے رہا تھا، آگے بڑھا اس نے بلقیس بیگم کو دھکا دیا۔ اماں! مہرما کے منہ سے ایک دلزور چیخ نکلی، اور یہ چیخ سن کر اس کی والدہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مہرما اندر کمرے میں چلی آئی۔ جا، اپنی جان بچا، نکل جا دوسرے راستے سے۔ بلقیس بیگم وہیں پر جوڑوں کے درد کا شکار تھی تو اسی طرح دھکا دے جانے پر جو گری تو پھر اٹھ نہ سکی۔
اور زور زور سے چلاتے ہوئے اپنی بیٹی کو وہاں سے بھاگ جانے کا کہا۔ یہ کہیں نہیں بھاگے گی، ہمارے آدمی چاروں طرف پھیلے ہیں۔ مہرماں، جس نے یہ سنتے ہی دوڑ لگائی تھی، ایک دم سے رک گئی اور خالی خالی نگاہ سے شخص کو دیکھنے لگی جس کے لہجے میں ذرا برابر بھی اس کے لیے رحم موجود نہ تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر انتہائی بری نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر باہر کی طرف لے آیا۔ مہرباں کے سر پر اوڑھی ہوئی اوڑھنی اس کے پاؤں میں رولنے لگی تو بلک بلک کر رو گئی۔ میرا دوپٹہ، مجھے ننگے سر نہ جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ الفاظ بے ربطگی سے اس کے منہ سے نکلنے لگے۔ ہجوم اس کا گھسیٹتا ہوا لے کر جانے لگا اور اس کی نگاہوں اپنے گھر کی دہلیز پر پڑے اپنے دوپٹے پر ٹھہر سی گئی جو بہت سے لوگوں کے پیروں میں رونتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو ننگے سر ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے میرا دوپٹہ تو پہننے دو، میری اوڑھنی تو اوڑھنے دو، مجھے سر تو ڈھکنے دو، ایسے ظلم مت کرو، میں بد کردار نہیں ہوں میں بد چلن۔ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی گھلی ہوئی تھی، گلا رون سا گیا اور چیخ چیخ کر جیسے وہ تھک گیا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور ساری کوشش ناکام ہوتے دیکھ خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں جیسے خلا میں گھورتی رہ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زندہ لاش ہے جسے لوگ گھسیٹ کر اسی میں زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں چھل گئے تھے، گھٹنوں میں بے حد درد تھا کہ وہ کئی بار گری اور کئی بار اٹھی۔ اسے گاؤں کے مرکزی بازار میں لایا گیا اور اسے رسیوں سے درخت سے باندھ کر ہجوم کے سامنے تماشا بنایا گیا۔ دیکھو دیکھو اس بد کردار لڑکی کو، گاؤں کی ہر لڑکی کا یہی انجام ہوگا اگر وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے رون دے گی۔ ہر اس لڑکی کی یہی سزا ہوگی جو اپنی عزت کو مٹی میں ملا کر گاؤں کی عزت پر کالک بننے کی کوشش کرے گی۔ گاؤں والوں، سبق سیکھو اس کی زندگی سے۔ وہ شخص اب ایک بار پھر اپنی گہری آنکھوں سے مسکراتے اس کے وجود پر نظریں جمائے گاؤں والوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ حملہ کرو، اپنی اپنی چپلیں اتارو اور اس کے وجود پر برساؤ تاکہ اس سے پتہ چلے کہ گاؤں والی لڑکیوں کو غلط راستوں پر ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مہربان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہاں موجود تمام لوگوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، رحم کی التجا، لیکن اس کی التجا سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز کہیں دب کر جیسے دم توڑ گئی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو جیسے خشک ہو گئے۔ اسے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یا اللہ، اب تو رسوائی کی کون سی حد تک مجھے پہنچائے گا؟ مجھے معاف کر دے یا مجھے موت دے دے، مجھے بچا لے یا پھر زمین میں گاڑ دے کہ تیرے یہ بندے فرعون بن چکے ہیں اور تیری مہرماں پر الزام لگا کر اس کی عزت دو کوڑی کی کر کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مار چکے ہیں۔ اب تو ہی یا تو مجھے دوبارہ زندگی بخش جو عزت کے قابل، یا پھر مجھے موت دے جو مجھے تمام دکھوں سے نجات دے۔ مہرباں نے ایک بار پھر سے آنکھیں کھولی تو گاؤں کے تمام لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے جوتے پکڑے اس کی طرف اچھالنے لگے۔ ایک جوتا اس کے سر پر لگا تو خون بہنے لگا، ایک جوتا اس کے ہونٹوں کو پھاڑ کر نیچے گر گیا اور باقی جوتے اس کے جسم پر برسنے لگے۔ وہ رو بھی نہ سکی، وہ چلا بھی نہ سکی، اس کی سسکیاں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر دم توڑ گئی۔ تبھی وہ شخص اپنے ہاتھ میں ایک بالٹی لیے چلا آیا جس میں کالا پانی تیرتا ہوا اس سے نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، اب اس سے بھی زیادہ ذلت اور کیا ہوگی، اس سے بھی زیادہ توہین اور کیا ہوگی؟ میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے موت دے دے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر اپنے پورے زخمی وجود کے ساتھ دعا مانگی لیکن اس کی دعا قبول ہوئی تھی، پر کیسے یہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ شخص آیا اور اس نے ہجوم کے سامنے اس پر کالک اچھالی، اس کا پورا وجود سیاہی میں بدل گیا۔ گاؤں کے تمام لوگ شور مچانے لگے، اسے سنسار ہی کر دو تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ آئندہ کوئی لڑکی ایسا قدم بھی نہ اٹھائے، نہ اپنے محبوب سے چھپ چھپ کر کھیتوں میں ملنے جائے۔ اس الزام پر مہرباں کا دل چاہا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کوٹ کر ذلت بڑی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ تبھی دور سے گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ مہرباں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولنے کے قابل کیا اور سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ سردار آ گئے، سردار آ گئے، سب ہٹو، جگہ بناؤ، رش نہ لگاؤ۔ وہ شخص آگے بڑھ کر ہجوم کو ہٹانے لگا
महरमा ने अपनी खुली आंखों से देखने की कोशिश की, जो बार बार बंद होने पर तुली हुई थी। उसने गहरा सांस लिया, जिस समय अब तक जान मौजूद थी, गोया खुदा को उसका मरना भी कबूल ना था। उसे सामने से गाड़ी से निकलते एक शख्स को देखा, और फिर उसकी आंखें मजीद उसका बोझ उठाने से इनकारी हो गई। वो शख्स छोटे छोटे कदम उठाता अपनी आंखों में बेपनाह हैरानी लिए हुजूम की तरफ देखने लगा। सरदार साहब, सरदार साहब कैसे हैं? आपको गांव में खुश आमदीद। सरदार का चापलूस आगे बढ़ा और उस नौजवान शख्स के हाथों को चूमते ही लगा था, जिसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? और ये लड़की कौन है? उसने अपनी आंखें हैरत से सुकेड़ कर मेहरमा को देखा था, जिसका पूरा वजूद स्याही में बदल कर पहचान में आने से इनकारी था। सरदार साहब, ये लड़की बदचलन है, इसलिए इसे गांव की गलियों में घुमाकर, जूते मारकर, मुंह पर कालक मलकर निशाने अबरत बनाया जा रहा है। गांव का नंबरदार आगे बढ़ा, उसने एक मकरवा हंसी अपने चेहरे पर सजाते उसे खबरदार की। तुम क्या कह रहे हो? उसका लिबास मगरिबी था और लहजा उससे भी ज्यादा। वो एकदम उछल पड़ा। क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि ये लड़की बदकिरदार है? वो एकदम आगे आया तो गांव का हजूम पीछे की तरफ हटने लगा। सबूत? सबूत कोई भी नहीं, लेकिन हम सब ने इसे अपनी आंखों से एक मर्द से बात करते देखा, वो भी खेतों में छुप छुप कर। ये सुनना था कि उसकी आंखें शोले बरसाने लगी। ये सबूत है तुम लोगों के पास? ये सबूत होता है किसी को गुनाहगार साबित करने का कि ये लड़की बदकिरदार बदचलन है? वो सांस लेने को रुका था। दरअसल तुम लोगों के पास कोई सबूत ही नहीं, और तुम लोग इस मासूम को निशाना बनाकर इसे भरे बाजार में रुस्वा कर चुके हो। इस गांव में अब तक कोई कानून नहीं बना। यह गांव अभी तक इतना बैकवर्ड ही है। वो चीख उठा। तमाम लोग पीछे की तरफ हटने लगे। यहाँ से सब 5 मिनट में दफा हो जाए, वरना अगर मुझे दोबारा यहाँ कोई नजर आया तो उसके साथ मैं वही सलूक करूंगा जो इस लड़की के साथ किया गया है। मेहरबान ने अपनी पलकों को बमुश्किल खोलने के काबिल किया था, और उस मेहरबान को देखा जो उसे जानता तक नहीं था, और गांव वालों के खिलाफ खड़ा हो गया था। सरदार, पर ये लड़की, उसे उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। खबरदार, अब मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। अब चाहे ये लड़की इज्जतदार घराने की हो या किसी और तबके से इसका ताल्लुक हो, लेकिन इसकी इज्जत हम सब पर फर्ज है। और अगर इसकी गुनाहगार होने का सबूत है तो सबूतों के साथ बात करो। आए बाएं शाएं करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। वो इस कदर जोर से दहाड़ा के नंबरदार भी अपना सा मुंह लेकर रह गया था, और वहां से हुजूम को लेकर पलट गया। महिमा की दबी दबी सिसकियां गूंजने लगी तो इसकी तरफ मुतवजा हुआ। ओ माय गॉड, तुम्हारी शक्ल तो देखो, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। तुम्हें छोड़ा, लेकिन एक मिनट, मेरे पास इसका हल है। तो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो मेहरबान ने उस मेहरबान की तरफ देखा। उसकी आंखों ने उसका पीछा किया। वो गाड़ी में दरवाजा खोलकर झुका और बाहर निकला, तो उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी। वो बोतल लेकर दौड़ते हुए आया। अपने हाथ आगे करो और पानी भर भर कप अपने मुंह पर डालो। वो जो कोई भी था, इंतहाई मेहरबान था, जो इसे जाने बगैर उसकी इज्जत करने पर गांव वालों को मजबूर कर गया। मेहमान ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर उसके कहने के मुताबिक अपने हाथ आगे बढ़ाए, तो वो बोतल का ढक्कन खोलकर थोड़ा थोड़ा पानी उसके हाथों पर डालकर उसका मुंह धुलवा रहा था। ये महंगा तरीन पानी है, अपने पीने के लिए खरीदा था, पर अब अगर तुम्हारे काम आ रहा है तो मुझे खुशी होगी। उसने सफेद शर्ट पर ब्लू जीन्स पहन रखी थी। बाल स्टाइलिश से कटे हुए थे। चेहरे पर तराशीदा दाढ़ी थी और आंखों में नरमी ही नरमी। वो जो उस लड़की की बजाय बोतल से पानी उसके हाथों में डालने में मसरूफ था। जब वो मुंह धो चुकी और जैसे ही उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, तो एक पल के लिए अपनी जगह ठहर गया। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम कहीं देखी ही हुई सी हो? ये नैन नक्श, ये आंखें, ये नाक, सब कुछ जैसे मेरे जहन में पहले से मौजूद है। वो जो सरदार जवार आलम था उसे गौर से देखकर पूछने लगा। तो मेहरमा एक पल के लिए साकित हुई। मुझे नहीं मालूम, मैं तो शायद अब अपना आप भी भूल गई हूँ। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ने लगी, तो जवार आलम एकदम से जैसे होश में है। बात सुने मोहतरमा, कहाँ जा रहे हैं आप? वो उसकी तरफ आया। मुझे और कहाँ जाना है, अपने घर ही जाऊंगी ना। वो थके थके लहजे में बोली तो एक लम्हे के लिए
زوار عالم کو اس پر رحم سا ہے۔ اگر آپ ایزی ہوں تو میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں گا۔ مہرما نے نفی میں سر ہلایا۔ میں چلی جاؤں گی، بہت شکریہ آپ کا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بہنے سے روکا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک بار پھر سے اسے زوردار ٹھوکر لگی۔ چکراتے ہوئے سر کو اس نے بمشکل تھاما، لیکن وہ زمین بوس ہو گئی۔ زوار عالم جو افسوس سے اسے دیکھتے خود سے دور ہوتے دیکھ رہا تھا، ایک دم سے اس کے پاس آئے۔ دیکھیں، آپ ضد نہ کریں، میرے پاس ساتھ میری گاڑی میں چلیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہرما نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اپنے کمزور وجود کا پورا زور لگایا۔ زوار عالم نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ ہچکچائی، لیکن پھر اس کی ہاتھ پر ہاتھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آپ کے ساتھ گاڑی میں جانے سے نہ مجھے مسئلہ ہے نہ آپ کو، لیکن محلے کو، سماج کو، معاشرے کو مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ مہرما نے اپنی نحیفیس سی اور کمزور سی آواز میں کہا۔ تو زوار عالم اسے چند لمحے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اب اگر آپ کچھ بھی اب مت کہیے گا، جب میں آپ کو گاؤں کے ان ظالم لوگوں سے بچا لیا ہے تو آگے بھی آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، میرے ساتھ گاڑی میں چلے۔ اسے ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا تھا۔ مہرما نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میری زندگی میں اور مشکلات کھڑی مت کیجیے، لیکن ابھی تک وہ گاڑی کا دوسرا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میرے کپڑے گندے ہیں، کالک لگی ہوئی ہے، آپ کی اتنی مہنگی گاڑی برباد ہو جائے گی۔ اس نے توجیہ پیش کی۔ کوئی بات نہیں، سروس ہو جائے گی، نو پرابلم، وہ عزلی بے نیازی سے بولا۔ مہرما نے روتے ہوئے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کوشش میں ناکام ہو گئی تو اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اوفو، کتنا روتی ہو تم یار، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ٹیشو کا ایک اور ڈبہ خرید کر رکھ لیتا، لگتا ہے یہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر اس کے آگے رکھ دیا تو اپنا رونا بھول کر اس شخص کو دیکھنے لگے۔ اب مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں بہت برا لگ رہا ہوں یا حد سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ اس نے ایک ادا سے خود کو شیشے میں دیکھا اور اپنے بال سنوارنے لگا تو مہرما نے اپنا روح پھیر لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شکر ہے تم مسکراتی تو ہو۔ یہ سن کر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اپنی قیمت جانو لڑکی، اپنی قیمت پہچانو، کسی کو اتنا حق نہ دو جو تمہارے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ مہرما اس کی اس جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی زبان کو روکے رکھا۔ گاڑی نامعلوم منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ نہ اس نے مہرما سے گھر کا ایڈریس پوچھا اور نہ ہی مہرما نے اسے بتایا تو پھر وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ ہوش تو مہرما کو تب آیا جب گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے رکی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے ناچنے لگے۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ وہ وہیں تھم سی گئے۔ یہ میرا گھر ہے، اندر چلو، اندر بیٹھ کر سارے معاملات طے کرتے ہیں۔ مجھے سب بتاؤ کہ یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا، کیا وجہ بنی؟ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، لیکن مہرما کا خوف جسے اس کی زندگی میں ٹھہر سا گیا تھا۔ زوار عالم نے قدم آگے بڑھائی تو تب اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی اس کے پیچھے نہیں آئی۔ وہ گاڑی کے دروازے پر جھکا اور شیشہ بجایا۔ میڈم صاحبہ، باہر آ جائیے، اور اب باہر آنے کے لیے آپ کے کتنے آنسو بہیں گے؟ اس نے پرمزاح انداز میں کہا، لیکن مہرما کی آنکھوں میں خوف کی لہر دکھائی دینے لگی۔ وہ لگتا ہے میں نے آپ کی مدد کر کے غلطی کر دی ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑا جو کہ برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ آپ کو ٹھنڈے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ اے سی بھی کھلا ہوا تھا اور باہر بھی اچھی خاصی ہوا چل رہی ہے، تو پھر یہ سب کیوں؟ وہ حیران ہوا لیکن سر جھٹک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ مہرما نے ایک کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی کہ زندگی اسے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ اس نے جیسے حویلی میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھی بیگم جان کی اس پر نظر پڑے۔ زوار عالم وہی ٹھہر جاؤ، یہ سننا تھا کہ اس کی قدم وہی رک گئے۔ اس نے آہستگی سے مہرما کے ہاتھ کو چھوڑا۔ یہ تم کس کو اپنے ساتھ لا رہے ہو؟ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی اور تیزی سے قدم بڑھا کر ان دونوں کے پاس چلی آئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس کو اپنے ساتھ لائے ہو؟ ان کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔
تو مہرما کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچ گئی ہے، مر نہیں سکی۔ کس کی اماں؟ یہ گاؤں کی لڑکی ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا تھا، اس کے منہ پر کالک ملے گی، اس پر جوتے برسائے گئے، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے اسے ایک مرد سے گفتگو کرتے دیکھا۔ نہ اس کی گفتگو سنی، نہ اس سے رائے مانگی، نہ ثبوت پیش کیے، بس اس پر اپنا ظلم شروع کر دیا۔ لیکن آپ کو کیا ہو گیا؟ اب سے دیکھ کر اتنا غصے میں کیوں آ گئی ہیں؟ اور سجیلا نظر نہیں آ رہی۔ سجیلا کا وہ ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو کر اندر آیا اور صوفے پر بیٹھ کر بیگم جان کی طنز بھری نگاہیں مہرما کے وجود میں چھید کرنے لگی تھی۔ مہرما کانپتے وجود کے ساتھ خود میں سمٹ کر دور جا کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو کی برسات۔ تب زوار عالم کو محسوس ہوا کہ کچھ انہونا ضرور ہے۔ امی، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، سجیلا کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ زوار عالم نے اپنی چھوٹی بہن سے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے ایک تنزیہ نگاہ مہرما پر ڈالی اور پھر ایک زوار عالم کی طرف دیکھا۔ اپنی اس ہوتی سوتی سے پوچھ نہ کہ سجیلا کہاں ہے۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ بلا کیسے جانتی ہے سجیلا کو؟ یہ کیسے بتائے گی کہ وہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ کی بیٹی ہے وہ۔ بیگم جان صوفے پر ڈھے جانے والے انداز میں بیٹھ گئی، انہوں نے روتے ہوئے اپنے سر پیٹ دیا۔ زوار عالم، حویلی میں بہت کچھ ہو گیا اور تم اس بات سے بے خبر ہو۔ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ سجیلا اب یہاں نہیں ہوتی۔ وہ 2 ہفتے ہو گئے وہ یہاں نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملے گی وہ یہاں پر، اور مل بھی جائے گی تو شاید یہاں نہیں آ سکے گی۔ بیگم جان نے کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ کھل کر کہیے نا بیگم جان، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اور یہ لڑکی بھلا کیسے اس سارے معاملات میں جانتی ہے؟ میں تو اسے بیچ راستے سے لایا تاکہ اس کے جرم میں ملوث لوگوں کو پکڑ سکوں، اور آپ مجھے کوئی اور ہی کہانیاں سنا رہی ہیں؟ ہاں، کیونکہ یہ لڑکی نے تمہاری ہمدردی تو حاصل کر لی ہے، لیکن اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ سجیلا کہاں ہے۔ بتائے گی بھی کیسے؟ سجیلا کو اس کی بائی ساحر نے بگا کر شادی کر لی ہے۔ زوار عالم پر جیسے حویلی کی ساری چھت گر پڑی۔ اسے شرشر نگاہوں سے سامنے کھڑی مہرما کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں بیگم جان کی طرف اٹھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سجیلا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال تو اب مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں۔ تمہیں تو اس لڑکی سے پوچھنا چاہیے کہ سجیلا نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے بھائی نے اسے برگلایا۔ تم اسے بھول جائے، میری لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مہرما ہے، سجیلا کی دوست اور ساحر کی بہن۔ زوار عالم کے منہ سے بے ساختہ مہرما نکلا۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنے دل کو دھڑکتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا یہ وہی مہرما تھی جس سے وہ اس سے آگے سے کچھ سوچا ہی نہ گیا؟ امی، سجیلا اپنی مرضی سے گئی ہوگی، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ یکدم اپنی ماں کی طرف مڑ کر بولا تو بیگم جان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا کر اسے شاباش دی۔ بہت خوب، اچھا چل رہے ہو تو۔ اپنے بیرون ملک سے گھر میں قدم کیا رکھا ہے کہ اپنی منمانیاں کرنے لگے ہو؟ فوراً سے اسے زندان میں بند کر دو اور نوکروں سے بدتر سلوک کرو۔ اس کے بھائی نے ہماری بیٹی کو ورگلا کر بگانے پر راضی کیا اور ہماری عزت کو خاک میں ملا دے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ راجدہ، سکینہ، رفعت، جلدی جاؤ اور مہرما کو پکڑو اور اسے قید خانے میں ڈالو۔ شکار خود چل کر آ گیا تو پھر شکاری کی کیا ضرورت ہے؟ پکڑو اسے، بند کرو گئی، بھاگنے نہ پائیے۔ بیگم جان کی آواز سن کر زوار عالم ایک دم سے مہرما کی ڈھال بن گیا۔ کوئی اسے ہاتھ میں نہیں لگائے گا؟ کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا یہ خود کس کرب سے گزری ہے؟ اس پر جھوٹا الزام لگا ہے۔ زوار عالم کی آواز سن کر بیگم جان تھم گئی، وہی ملازمائی وہیں پر ٹھہر گئے۔ تم بول رہے ہو زوار عالم کہ اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے؟ اس گھر میں میری ہی بات مانی جاتی ہے، تم اس معاملے سے دور رہو تو بہتر ہے۔ بیگم جان نے گرجدار آواز میں اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تو وہ مسکرایا۔ سمجھ نہیں آتی اماں کہ کیا قصور ہے آپ کی بیٹی کا؟ سزا تو اسے کیوں ملے گی؟ اس نے تو کوئی بگایا نہیں نا آپ کی بیٹی کو۔ وہ عاقل اور بالغ ہے، اپنے ہوش و حواس میں خود باغی ہے، اور اس میں ہم کسی تیسرے کو الزام نہیں دے سکتے۔ اور اس کا قصور ہے کہ اس کا بھائی کا قصور ہے جس نے سجیلا سے محبت کی؟ نہیں امی، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ کم از کم میری موجودگی میں ایسی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ میں جس وجہ سے ملک سے باہر گیا وہ واپس آیا، اور اگر اسی وجہ کا فائدہ اٹھا کر میں اس قدر ظلم ہونے دوں تو لعنت ہے مجھ پر اور میری تعلیم پر
اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور اس معمولی سی خاندانی لڑائی میں نہیں دھکیلے گا۔ آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے اور اپنی مرضی سے ہی واپس آئے گی۔ آپ اپنی بیٹی کے کارناموں اور کرتوتوں کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی۔ زوار عالم کا دبنگ لہجہ سن کر بیگم جان اپنی جگہ جیسے جم سی گئی۔ تو تم اس لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے آواز بلند کرو گے؟ ان کے لہجے میں بے پناہ نمی گھلی ہوئی تھی۔ اب جو بھی سمجھے، لیکن یہی حقیقت ہے، وہ بے گناہ ہے اور بے قصور ہے، اور آج اس ایک بات کی وجہ سے اس نے جو ظلم سہا ہے وہ بھی ناقابل یقین ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس پر پابندی لگائے گا تو اسے مجھ سے گزر کر جانا ہوگا۔ مہربان نے ایک جھٹکے سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس پر اتنا مہربان کیوں تھا آخر؟ کیوں اس کی اتنی طرفداری کر رہا تھا؟ بیگم جان نے چند لمحے اسی طرح دیکھ کر پھر گہرا سانس بھرا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مہرما کے بالکل نزدیک جا کر کھڑی ہو گئی۔ زوار عالم نے یہ منظر دیکھا تو اپنی کن پٹی مسلی۔ بہت یقین ہے نا تمہیں اس پر؟ انہوں نے زوار عالم سے پوچھا تو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یا تو اسے زندان میں جانے پڑے گا یا پھر تمہیں میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ زوار عالم ایک دم چونک گیا۔ اور آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ بیگم جان نے مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اپنا فیصلہ سنا۔ تو مہرما سے شادی کر۔ زوار عالم نے یہ سنا تو اپنی جگہ اچھل پڑا۔ مہرما نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکنے کی کوشش کی۔ بیگم جان کا فیصلہ ان دونوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اسے انصاف کے لیے لایا، شادی کے لیے نہیں۔ انہوں نے اشارے سے مہرما کو اپنے پاس بلائے، لیکن وہ جیسی اپنی جگہ جم گئی تھی۔ یہ انصاف ہی تو ہے، جب اس کا بھائی اپنی بیٹی کو لے کر ہماری بیٹی کو لے کر بانٹ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ تم اس سے شادی کرو، ابھی اور اسی وقت۔ اس کو اور اس کے خاندان والوں کو بتاؤ گے کہ کسی کی بہن بیٹی کو بھگانا کیسا ہوتا ہے۔ تم اسے ہر دکھ دو گے، اذیت کی انتہا پر پہنچاؤ گے تاکہ سجیلا واپس آ جائے۔ زوار عالم نے افسوس بری نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر مہمر پر ڈالی۔ وہ بترائی ہوئی سی زمین میں گھڑی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحے حویلی میں خاموشی چھا گئی، پھر زوار عالم کی آواز کیجی، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو پھر یہی صحیح، میں اس سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ مہرما نے نگاہیں اٹھا کر زوار عالم کی طرف دیکھا، جس کے جملے نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے زوار عالم کے فیصلے کی نفی کی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے، کونٹوں پر کپکپاہٹ تھی اور پورے وجود پر تحقیق کی لہر واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آپ کیسے مان گئے؟ میرے لیے میری ماں کی زبان کا حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور شاید قسمت میں بھی یہی چاہتی ہے۔ زوار عالم چند قدم آگے آیا اور اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، البتہ آخری سطح اس نے آہستہ کہی ہے، یہ زیادتی ہے۔ مجھ پر یہ زبردستی کیوں؟ مہرما پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ زیادتی نہیں، انصاف ہے۔ تمہارے بھائی نے ہماری بیٹی چھینی، اب تم ہمارے بیٹے کی بیوی بنو گی، اور اسے بدلہ کہتے ہیں۔ بیگم جان نے خون خوار نگاہوں سے دیکھتے سرد لہجے میں کہا، نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ بیگم جان نے حکم دیا اور وہاں سے وہ پلٹ گئی۔ وہ روتی تڑپتی رہی۔ زوار عالم اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نکاح خواہ تشریف لائے۔ بیگم جان ہاتھ میں تسبیح لیے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہرما چپ رہی۔ زوار عالم آگے ہے، نرمی سے اس کے قریب چکا۔ تم اس وقت احتجاج کی پوزیشن میں نہیں ہو، میرا وعدہ ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن تمہیں ٹوٹ کر بکھرنے سے بچا لوں گا۔ مہرما کی نگاہیں اٹھی تو وہ آنکھوں میں اشارہ کر کے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مہرما نے ان آنکھوں پر یقین کر لیا، قبول ہے۔ مہرما کے آنسوں کے بیچ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ طے ہو گیا، چاہے یہ بدلے کی شادی تھی یا قسمت کی۔ اب تو تم میری ہو چکی ہو۔ وہ حیرانی اور بے بسی میں ڈوب گئی۔ بیگم جان کے چہرے پر سختی کے باوجود ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ مہرما کو زوار عالم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ خود بھی جانے لگا تو بیگم جان کی گرجدار آواز گونجی، رکو۔ وہ پلٹا، جی، یاد رکھنا، یہ رشتہ دل کا نہیں، بدلے کا ہے۔ وہ لڑکی مہرما تمہاری بیوی نہیں ہے، نکاح ہوا ہے۔
میرا اس سے۔ تو پھر بیوی کیوں نہیں ہے؟ بیگم جان نے غصے سے تسبیح کی ڈور کھینچی۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو دل سے لائی جائے، یہ لڑکی تو ہمارے کھیل کا مہرا ہے۔ سجیلا کو واپس لانے کے لیے شادی رچائی گئی، اسے بیوی مت سمجھتا، ورنہ دشمن پر وار کرنے سے پہلے تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ آپ دشمنی نبھائیں، بدلہ لیں، لیکن ایک بات میں آپ سے طے کر دوں، میرا نکاح کھیل نہیں ہے۔ مہرماں میرے لیے اب قیدی نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ میری بیوی نہیں تب بھی میری امان میں ہے، اور میری امان میں آئی ہوئی عورت کوئی مہرا نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں۔ اس نے مضبوط لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ بیگم جان نے کے قدم لمحہ بھر کو دگمگائے۔ تم میری بات ٹال رہے ہو؟ آپ ماں ہے، آپ کو حکم سر آنکھوں پر، مگر مہرماں اب میری عزت ہے، اسے صرف ایک مہرا کہنا یہ مجھے اور میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہ گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو مہرماں پلنگ کے کونے سے ٹیک لگائے بیٹھی زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے اور وہ سادگی میں بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ رونے سے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں نے حسن میں اضافہ کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند کیا تو مہرماں اچھل پڑی۔ آپ اب دروازہ بند مت کریں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زوار عالم نے ہنستے ہوئے اپنے کان کی لو مسی۔ کیوں؟ میں بہت زیادہ خطرناک ہوں جو تم دروازہ بند کرنے سے ڈر رہی ہو؟ اب سارا دن تم دروازہ تو کھلا نہیں رکھ سکتا نا؟ نہ مجھے سونا ہے، بہت تھکا ہوں۔ آتے ساتھ ہی پتہ نہیں میری زندگی میں کیا نیا ڈرامہ آ گیا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مہرماں اسے پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسی کیا گھور رہی ہو میڈم؟ آپ کو کھانے میں جاؤں گا، ایسے بھی اس وقت آپ مجھے خطرناک لگ رہے ہیں۔ اس قدر غصے میں دیکھ رہی ہے کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ہنس پڑا، لیکن مہرماں نے ایک درد بری سسکی بری، اور پھر جیسے وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تو لڑ کھڑا کر گری۔ وہ جو صوفے پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کسی انہونی کے احساس سے آنکھیں کھولی تو مہرماں زمین پر گرنے لگی تھی۔ اسے فوراً سے جھک کر اسے گرنے سے بچا لیا اور اپنی باہوں میں بڑھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ واہ کیا فلمی سین ہے! ہیرو کی انٹری ہوئی ہے اور ادھر ہیروئن بے ہوش ہے۔ وہ ہنس پڑا اور اسے گود میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لٹایا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ پانی کا گلاس بھر کے اس کے منہ پر الٹ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ سوار عالم حیران ہوا۔ میں نے کیا کیا؟ بے ہوش آپ ہوئی ہیں، آپ کو ہوش دلانے کے لیے پانی ڈالا ہے، کچھ غلط کیا کیا؟ اس قدر معصومیت سے کہنے پر مہرماں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں، آپ نے مجھے چھوا۔ زوار عالم کا کہکا بلند ہوا۔ میں اگر آپ کو نہ چھوتا تو آپ زمین بوس ہو جاتی، آپ گرنے لگی تھی، میں نے تو بس خالی تھاما ہے۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میری زندگی سٹار پلس کی ڈرامے کی طرح ہو گئی۔ ادھر میری ماں پلس جان بیگم نے حکم دیا ہے، ادھر میں شادی کر لیا اور ادھر آپ مجھے الٹا ڈانٹ رہی ہیں۔ یار میری اپنی بھی کوئی تو زندگی ہے نا، یا آپ دونوں کے درمیان فٹ بال ہی بنتا رہوں گا میں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ مہرماں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیسا شخص تھا؟ اس کی زندگی پل صراط پر گزر رہی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ اچھا مذاق سے ہٹ کر بات کرتے، میں نے شادی صرف اور صرف تمہیں تحفظ دینے کے لیے کی ہے۔ میں جانتا اس حویلی کے در و دیوار لڑکیوں کے حوالے سے بہت سخت ہے، میں تمہیں قصوروار نہیں جانتا، اور ہاں جب جب تمہیں میری ضرورت ہوگی میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، پر ایک میاں بیوی کی حیثیت سے ہم دونوں نہیں رہ سکتے۔ اس چیز کے لیے میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن تمہیں اس طرح اکیلے چھوڑنا بھی میری غیرت سے قبول نہ کیا۔ امید ہے کہ تم سب سمجھ رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہی اس کے برابر میں بیٹھ کر لیٹ گیا تو مہرماں نے رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے دور کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی اور پھر اس نے صوفے پر تکیہ رکھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا میں تمہیں کاٹنے میں لگا ہوں جو تم دور ہو گئی ہو؟ ویسے تمہاری مرضی ہے یار، میرے سر میں بہت درد ہو سکے تو ایک کپ چائے پلا دو، کچن وہاں نیچے ہے دائیں طرف، جہاں تک میں یہاں تھا تب تک تو کچن اس طرف تھا، اب اگر تم وہاں نہ ملے تو تم راسلوں سے پوچھ لینا۔ مہرماں کو رونا آنے لگا۔ وہ یہ کہہ کر کروٹ لے کر سو گیا۔
اور उस वक़्त रात के 9 बज रहे थे। वो अब इस हवेली में जहाँ उसे दुश्मन समझा जाता था, बाहर निकलकर चाय बनाएगी। उसे अपने होते-सोते शौहर पर गुस्सा आने लगा था, जो उसे हुक्म देकर खुद तो नींद की गहरी वादी में खो गया था। महरमा ने अपनी गीली सांस अंदर खींची, अपना दुपट्टा ठीक किया और कमरे से बाहर कदम रखे। अब क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? वो इसी सोच पर थी कि रास्ता उसे सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई दी और उससे पूछने लगी, बात सुनी, किचन किस तरफ है? राजदा ने उसे इशारा करके बता दिया। वो जैसे ही किचन में आई तो अपनी जगह ठहर से गई। वहां बेगम जान कुर्सी पर बैठी उसे घूर कर देखने लगी। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तुम्हें आए चंद घंटे नहीं और तुम पूरी हवेली में घूम कर मेरा दिल चला रही हो? उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ रसीद किया तो वो दूर जा गिरी। मैं वो जवार के लिए चाय बनाने आई थी। बेगम जान हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शौहर बनकर गया है? हमने तुमसे इसकी शादी सिर्फ बदले के लिए करवाई है। अब तुम्हें दर्द की इस इंतहा पर पहुंचाएंगे कि तुम्हारा भाई खुद मेरी बेटी को छोड़कर तुम्हें लेने पर मजबूर हो जाएगा। समझी तुम? उन्होंने इसके बाल झटके से इस कदर जोर से झटका दिया कि मेहरमा की चीख बुलंद हुई और पूरे दरो दीवार को हिला कर रख दिया। बनाओ चाय जवार के लिए और पेश करो उसे। वो मेरा बेटा है, उसकी रगों में हवेली का खून दौड़ रहा है। देखना, वो तुमसे जानवरों से भी बदतर सलूक करेगा। मेहरमा ने कप कपाते हुए होंठों से उनकी ये बात सुनी और अपने पूरे जख्मी वजूद को समेटकर चाय बनाने लगी कि ये जवार आलम का हुक्म था। अगर वो उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी करती तो वो क्या होता, इससे आगे उससे सोचा ही नहीं गया था। उसे जल्दी जल्दी चाय बनाई और ट्रे में सजाई और अपने जख्मी वजूद को घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। और वो गहरी नींद में सो चुका था। उसने दरवाजा बंद किया, चाय साइड टेबल पर रखी और अब उस शीशो बेंच में मुब्तला थी कि उसे उठाए। उसने पहले हल्के हाथ से 2-3 बार से जगाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में था, उठ ही नहीं रहा था। जवार उठ जाइए। मेहरमा को खुद अपनी आवाज भी अजनबी सी महसूस हुई। इससे पहले कि वो चाय उठाकर उसे देती, जवार ने एकदम करवट बदली और मेहरमा के हाथ में मौजूद चाय उसी के हाथों पे उलट गई। गर्म चाय गिरते ही मेहरमा की चीख निकल गई और वो पूट पूट कर रो पड़ी। जवार नींद से उठकर आंखें मसलकर ये मंजर देखने लगा कि आखिर हुआ क्या। वो शदीद नींद में था। मैं जल गई हूँ, ये सुनना था कि सीधा हो बैठा। कैसे जल गई? यार पता नहीं कैसी लड़की हो, हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। पहले गिर गई, फिर जल गई। कैसे जली? ये चाय ये चाय कहाँ से आई? मेहमान ने उसकी याददाश्त को दिल ही दिल में दांत। आप ही ने तो कहा था मुझे चाय पीनी है, तो इसलिए मैं चाय बना कर लाई। वो कदरे मासूमियत से कहने लगी तो जवार ने अपना सर भी पीट लिया। उसने फौरन से उसका हाथ थामा तो वो इस कदर सुर्ख हो चुका था। उसने फूंक मारकर उसकी जलन कम करने की कोशिश की। अब ये मेरी फूंकों से तो काम नहीं चलेगा, मुझे डिब्बा ढूंढना पड़ेगा। तुम इधर बैठो। उसने उसे कंधों से थाम कर अपने बेड पर बिठाया और अलमारी खोलकर डिब्बा निकालने लगा। डिब्बे से करीम निकालकर वो घुटनों के बल बैठा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके हाथों की सुर्खी पर मरहम लगाने लगा। साथ ही साथ वो फूंक भी मारता चला जा रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा? उसकी तरफ मुंह मुतवजा नहीं था। मेहरमा ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा। सिर्फ एक दिन में से इस कदर अजनबियत और अपनायत दिखाने के लगा था कि मेहरमा को ये सब एक ख्वाब की तरह दिखाई दे रहा था। ठीक हूँ, उसने निगाहें उठाकर मेहरमा से पूछा, लेकिन वो जैसे उसके चेहरे को तकते हुए खो सी गई थी। मैं एक्सक्यूज मी मैडम, ठीक हो? मुझे क्या देख रही हो, ऐसे क्या देख रही हो? वो मुस्कुराते हुए अपनी थोड़ी के नीचे अपनी हथेली जमा कर अब उसे गौर से देखकर कंफ्यूज करने लगा था। मेहरमा ने फौरन से अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया और खड़ी हो गई। मैं वो ये साफ कर देती हूँ। जवार आलम ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। इतनी अच्छी खासी लड़की हो और देखो तो अपनी जहनी हालत क्या बना रखी है। तुम गुलाम नहीं हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, समझी तुम? बैठ जाओ और मुलाजमत साफ कर लेगी है। आराम कर लो और मुझे भी करने दो। और हाँ, मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। मैं तो चाय का कहकर सो गया और तुमने अपना हाथ भी जला लिया। वो बड़बड़ाते हुए एक बार फिर से चादर खुद पर तान कर सो गया। मेहरमा ने पहली बार अपनी मुस्कुराहट खुद से छुपाई थी। किसी अपनी खुशियों के छिन जाने का डर था। नजर लग जाती थी। क्या ये शख्स उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस था या फिर ये सब कुछ एक ड्रामा था? उसे कुछ पता नहीं चल रहा था।
رات کو نہ جانے کون سا پیر اس کی آنکھ کھلی تو اسے دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سرگوشیوں میں بات کر رہا ہو۔ اسے آنکھیں مسل کر ذرا سا کوہنی کے بل اٹھ کر دیکھا تو جائے نماز بچھائے اپنی چادر کو باندھے ہاتھ فضا میں پھیلائے اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف تھا۔ کیا دعا مانگ رہی ہو؟ آواز پر وہ چونکی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے آنسو صاف کیے اور جائے نماز سپیٹنے لگی۔ بتاؤ نا یار، کیا مانگ رہی تھی؟ کچھ نہیں، مہرماں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ مہرماں نے گہرا سانس پڑا۔ امی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو اب کیا کرے؟ مہرماں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں۔ اچھا، ان سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ سو سو کرتے اپنے آنسو روکنے لگی تھی۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، پھر چلتے ان سے ملنا۔ مہرماں نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ؟ وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر کھڑا ہوا۔ بالکل سچ مچ۔ وہ جلدی سے اٹھنے کا عادی نہیں تھا، پر اس وقت اس کے آنسو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ مہرماں اس کی تیزی سے چلتے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تو مہرماں کا سر جھک گیا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہی ایک جوڑا ہے جو راشدہ نے دیا تھا۔ یہ سن کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری امی سے ملنے کے بعد ہم تمہارے کچھ کپڑے لے لیں گے۔ مہرماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہچکچاتے اس سے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ جو آئینے میں کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا، اس کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ آپ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر گر گئی۔ یہ سوال تم کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھنا، ابھی فی الحال تمہیں اپنی امی سے ملنا ہے نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل۔ اس کی پلکیں جھک گئی۔ تو پھر سوال مت کرو اور چلو چلتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تو مہرماں نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا تو مہرماں نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور اس کے ساتھ وہ باہر آئی۔ باہر بیگم جان ان دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہیں جاتے دیکھا تو ان کی تیوری چڑھی۔ مہرماں ان سے ڈر کر دور ہو گئی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ آگے آیا، اپنی ماں کے آگے جھکا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا تو مسکرا دیا۔ ارے کیا بیگم جان، آتے ہیں نا پھر بتاتے ہیں ان کو کہاں جا رہے ہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، چلو مہرماں۔ اس کا ہاتھ تھام کر جانے لگا تو مہرماں کو اپنی پشت پر ان کی کڑی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھنے پر وہ کنفیوژن کا شکار تھی کہ آگے بیٹھے یا پیچھے۔ تبھی زوار عالم نے پیچھے مڑ کر اس کی کنفیوژن کو دور کر دیا۔ آپ آگے آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں میں۔ مسکراتے اس نے گاڑی کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ آگے بیٹھ گئی۔ سیٹ بیلٹ لگا لیجیے، اس نے کہا تو مہرماں کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پہلی بار گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اسے اس بارے میں کچھ خاص علم نہیں تھا۔ زوار عالم اسے پریشان دیکھ کر آگے کی طرف جھکا تو مہرماں کی سانس رک سی گئی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ سیٹ بیلٹ کو اس نے لاک کیا اور سیدھا ہو کر ہوا تو مہرماں کی سانس بحال ہوئی۔ اس نے نظریں چرا کر رخ پھیر کر شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے یہ سجیلا کہاں ہو سکتی ہے؟ اس سے باتوں میں پوچھا تو مہرماں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے گہرے سائے میں دکھائی دینے لگے تھے۔ اوکے تم ایزی رہو، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، اس میں بھلا تمہاری کیا غلطی؟ ان دونوں کو گھر والوں کی رضامندی سے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ شادی کو کھیل تو نہیں ہے نا؟ آہستہ آہستہ نرم آواز میں کہنے لگا تو مہرماں اسے دیکھ کر رخ پھیر گئی۔ وہ دونوں نے گھر والوں کی رضامندی سے یہ قدم اٹھانا چاہا تھا۔ مہرماں کی آواز پر وہ اچھل پڑا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ اچھل کر اس کے پاس آ گئی۔ اتنی کمزور ہو، سیٹ بیلٹ لگانے کے باوجود مجھ پر اڑ اڑ کے گر رہی ہو؟ زوار عالم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ آنکھیں میچ کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ مسکرا دیا۔ کیا بیگم جان کو اس کے بارے میں علم تھا؟ مہرماں نے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ بیگم جان کے گھر میں اور امی رشتہ لے کر آئے تھے۔ او اچھا، دیکھو پردیس میں ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا آگے بتاؤ کیا ہوا؟ آپ انہیں بتائیں گی تو نہیں نا؟ انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہوں گی۔ مہرماں کے لہجے میں ایک بار پھر سے خوف گھولنے لگا تو ہنس پڑا۔ میں بھلا کیوں کسی کو بتاؤں گا؟ میں نہیں بتاؤں گا کسی کو کچھ بھی۔ اور تم ان سے اتنا ڈرتی کیوں؟ ڈرنا چھوڑ دو تو کوئی تمہیں نہیں ڈرائے گا۔ ویسے وہ اتنی بری نہیں ہے، لیکن خیر اس معاملے میں تو وہ غلط ہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مہرماں کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے
او گاڈ، آپ ہی پھر سے رونے دھونے کا سیشن کیوں سٹارٹ کر دیتی ہیں؟ ایزی ہو جائے. میں سمجھ گیا ہوں کہ امی نے اسٹیٹس کا ڈیفرنس بتایا ہوگا. اٹس اوکے، ایزی رہو. یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا رخ پھیر لیا اور مہرما کے گھر کے پاس گاڑی روک لی. مہرما نے اسے راستہ بتایا تھا. وہ دوڑ کر وہاں گئی تو تالا اس کو منہ چرا رہا تھا. امی امی کہاں گئی؟ اس نے برابر میں موجود رشیدہ آنٹی سے پوچھا تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا. تم گاڑی میں آئی ہو؟ تمہاری شادی ہو گئی؟ حیرت ہے، تمہیں تو اس دن یہ لوگ سنسار کرنے والے تھے. اپنے سامنے تم اس طرح زندہ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے. رشیدہ آنٹی نے البتہ اس کی بات کا جواب تو نہ دیا، لیکن اسے زندہ دیکھ کر حیران ضرور ہو رہی تھی. امی کہاں ہے؟ اس نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ پوچھا. وہ تو اپنے بھائی کے گھر دوسرے گاؤں لوٹ گئی ہے. انہیں تو ایسا لگا جیسے تمہیں مار کر دفن بھی کر دیا گیا ہے. تمہاری یاد میں روٹی پیٹتی خود اس گاؤں سے لوٹ گئی ہے کہ اب دوبارہ کبھی یہاں قدم نہیں رکھیں گے. بیٹے نے سر جھکا کر جیسے ساری عزت کو خاک میں ملا دیا. وہ دکھی دل کے ساتھ گاڑی میں واپس آئی. کیا ہوا، تم اتنی جلدی آ گئی؟ وہ حیران ہو گیا. وہ تو گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے جانے والا تھا. امی نہیں ہیں گھر پر، دوسرے گاؤں چلے گئے ہیں. وہ زاروں کی زار ہو پڑی. اٹس اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا. شاید ابھی تمہارا ان سے ملنے کا وقت ہی نہیں ہے. ہم حالات بہتر ہوتے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے اسے کہنے لگا. تو مہرما کو نہ جانے کیوں سکون سا محسوس ہوا. اس سے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن اس کا دل بے حد دکھا ہوا تھا. اپنی ماں کو مل بھی نہ سکی. گاڑی جب دوبارہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو کمرے میں جانے لگی. کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ نہیں کرو گی؟ مہرما حیرت سے پہلے ناشتے کی سربراہی کرسی پر بیگم جان کی طرح دیکھا، جن کے چہرے پر چڑھی تیوری نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا کہ یہ یہاں ناشتہ کرے گی تو میں یہاں سے اٹھ جاؤں گی. عالم زوردار عالم نے سنا تو مسکرایا. کیوں امی، اتنی ساری تو کرسی ہے. اب آپ اتنی پروٹوکول مت دیجیے کہ اپنی کرسی چھوڑ کر آپ کو کھڑا ہونا پڑے. اس نے زبان دانتوں تلے دبا کر کہا اور اپنی پلیٹ پر جھک گیا. کوئی بات ہی نہ ہو. بیگم جان نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے چھوٹے سپوت کو دیکھا جو بہت ڈھیٹ تھا اور جس پر کسی بات کا اثر ہی نہ ہوتا تھا. اب اگر بیرون ملک سے تشریف لے ہی آئے ہو تو زمینوں کے حساب کے لیے جایا کرو. اتنی ذمہ داری تم نبھا ہی سکتے ہو نا. رامیش بھی گیا ہوا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں لوٹا. تمہیں بھی جا کر خبر لینی چاہیے، سمجھو تم. اوکے مما، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا ناشتہ کر کے واپس جانے لگا کہ بیگم جان کی طرف متوجہ ہوا. تمہیں کس نے اجازت سکتی کہ تم ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ؟ زمین پر بیٹھو اور وہاں کھاؤ، سمجھی؟ تو مہرما کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو دینے لگے. میں جی اچھا. وہ وہاں سے کھڑی ہو گئی اور کمرے میں آئی تو وہ اپنا بیگ پیک کر رہا تھا. آپ کہیں جا رہے ہیں؟ یہ سوچ اس کے لیے سہانے رو تھی کہ اس گھر میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر جو کہ زوار عالم تھا وہ کہیں جا رہا ہے. ہاں، اب بیگم جان نے حکم دیا تو جانا تو پڑے گا. بس تم ڈرنا مت، کسی کی باتوں کو دل پہ مت لینا. ہو سکے تو کمرے میں ہی بیٹھے رہنا. بس 1-2 دن کی بات ہے، آ جاؤں گا. اس نے آگے آ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تو مہرما اس کی مہربان شخصیت کو دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی. کیا یہ اچھا ہوتا اگر بیگم جان سمیت اس حویلی کے ہر شخص کا دل اتنا ہی نرم ہوتا. صاحب بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا. آپ کے کیے کا بدلہ میں بھگت رہی ہوں. وہ ایک بار پھر سے اداس ہونے لگی تھی. اپنا خیال رکھنا. وہ جاتے جاتے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو تھاما تو مہرما نے اپنے دھڑکتے دل کو تھام کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے. اپنا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بار پھر سے مسکراتے ہوئے اس کا گریز سمجھ کر اس سے دور ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا. مہرما کا دل دہلنے لگا. ساحر بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ انتہائی غلط کیا. وہ رو پڑی. کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. راستہ اندر داخل ہوئی. آپ کو بیگم جان نے یاد کیا ہے، یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گئی، لیکن اس کی جان پر بنائی تھی. اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ ان کے سامنے آئی اور کہا بی بی کیا سمجھ کے رکھا ہے تم نے میرے بیٹے کو اپنی جال میں پھنسا کر تم اسے اپنے گرویدہ کر لو گی. یہ یاد رکھو کہ میں اس کی شادی کرواؤں گی، پھر اس کے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی. تم اپنی اوقات یاد رکھو. یہاں تمہاری اوقات ایک باندی سے کم کی نہیں ہے. باندی ہو تم یہاں کی. زیادہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس مت کرنا ورنہ منہ کی کھاؤ گی. اب جاؤ. اور میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟
किचन में जाकर काम करो। आज सारी मुलाजमाओं को मैंने छुट्टी दे दी है। तुम्हारे काम की जोहर देखना चाहते हो, समझी तुम? उन्होंने आगे बढ़कर उसे कंधों से थाम कर उसे झिंझोड़ा तो मेहरमा फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी। अपने आंसू जब्त करके किचन की तरफ चली आई। सारा दिन उसने किचन में गुजारा। सुबह उसने नाश्ता भी नहीं किया था। कहाँ कहाँ है आप जवाब? उसकी आंखें टप टप बरसने लगी। उसका वजूद जैसे अपने बोझ उठाने से इनकारी हो गया था। रात के वक्त हवेली में खास दावत की वजह से सारे बर्तन उसे धोने पड़े। अभी बर्तनों का ढेर जमा था कि उसे चक्कर से महसूस हुए। जाग लगाते बर्तन हाथ से फिसल कर गिरे तो रात की इस खामोशी में 12 बज रहे थे। पूरी हवेली में शोर मच उठा। जवार आलम ने हवेली में कदम रखा तो किचन से ये धमाकेदार आवाज सुनकर फौरन वहां भागा। वो जमीनों के हिसाब तक के लिए जरूर गया था, मगर लेकिन रास्ते में रामेश भाई से मिला तो उन्होंने इसे वापस भेज दिया और उसने अपने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम बनाया और रात को देर से घर आया। लेकिन किचन में जाकर जो उसने हालत देखी, उसे यकीन ही ना आया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो भी रात के इस वक्त। वो आगे बढ़ा। मेहरमा ठंड से कांपते उसे जोरों की ठंड लग रही थी। जवार आलम ने उसके नीले होंठ देखे तो फौरन से अपनी शॉल उतार कर उसे उड़ाई। वो वहां बैठा हुआ था। तुम्हारे तो कपड़े भी गीले हैं। एक काम करो, तुम्हें टैबलेट देता हूँ, तुम्हें सख्त बुखार है। लेकिन मेहरमा ने नफी में सर हिलाया। बेगम जान मुझे जान से मार देंगी। क्या तुम पागल हो गई? मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन के लिए मैं क्या गया, तुमने अपनी हालत बना ली। वो जल्दी से उसके लिए गर्म पानी रखते हुए बोला और फिर उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बर्तन धोए। आप ये क्यों कर रहे हैं? वो नकाहत में ये सब करने से मना करती रही। क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? कहाँ लिखा है कि मर्द बर्तन नहीं धो सकते? बाहर रहकर मुझे हर काम बहुत अच्छे से आता है। कपड़े धोने से लेकर सफाई करने तक मैं सब कर सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपना ध्यान रखो। जाओ कमरे में, जाओ, बर्तन मुकम्मल हो चुके हैं। जवाहर आलम ने उससे कहा तो वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उठी, लेकिन उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो ये बात है, मतलब आपको मुझे उठाकर जाना पड़ेगा। मेहरमा एकदम से पीछे हुई। नहीं नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। पर जवाहर आलम ने उसकी कोई बात न सुनी और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में पड़ लिया और उसके गले में अपनी बाहें डालकर आंखें नीचे बुखार ने तपती हुई उसके हमरा अपने कमरे में आए। जवाहर आलम ने उसे बेड पर लिटाया, कंफर्टर उड़ाया, एसी की ठंडक कम की और फिर उसके सर पर पट्टियां रखने लगा। अब छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा। उसकी नजदीकी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसे बेचैन करने लगा। लेकिन जवाहर आलम से उसकी एक न सुनी और वो तब तक लगा रहा, उसके माथे पर पट्टियां रखता रहा, जब तक कि उसका बुखार कम ना हो गया। वो गहरी नींद में डूब गई। वो उठकर जाने लगा, तभी मेहरमा ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे उसे खुद से दूर जाने से रोक रही हो। वो मुस्कुरा दिया। मतलब आप ये चाहती हैं कि मैं यही रहूं? उसने खुद से खुद कलामी की और उसके बराबर में कंफर्टर ओढ़ कर लेट गया। सुबह मेहरमा की आंख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी की बाहों के हिसार में है। उसने सर उठाकर देखा तो करंट खाकर पीछे हुई। वो जवार आलम की बाहों में उसी के बराबर में सो रही थी। ये सब कब हुआ? उसने जल्दी से अपने बाजू के नीचे से उसका हाथ उठाया और खुद चलकर खड़ी हो गई। जवार ने इसे जागता देखा तो अपनी आंखें मसल कर मुस्कुराया। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? शर्म के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। जी बहुत शुक्रिया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने रात कुछ नहीं खाया, मुझे मालूम है। तुम्हारी कमजोरी बता रही थी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा नाश्ता करवाता हूँ। ये सुनकर मेहरमा उसे मना करती रह गई, लेकिन वो इसे लेकर किचन में आया। मुलाजमा उसे देखकर वहां से वापस लौट गई थी। वो एप्रन पहन कर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगा। यार, मैं आटा गूंदने में बहुत ज्यादा माहिर नहीं हूँ, तुम थोड़ी सी हेल्प कर दो। उसने एक परात में आटा निकाल कर उसे दिया तो मेहरमा ने जल्दी से गूंद लिया। फिर उसने पराठा बनाने की तैयारी के साथ साथ आमलेट भी बनाया और फिर वो दोनों किचन में रखी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। मेहरमा की सारी नकाहत जैसे दूर हो गई थी। उसने निगाहें उठाकर उस शख्स को देखा जिसकी जिंदगी में इतना अहम बन गया था कि उसके बगैर सांस लेना भी जैसे दुश्वार हो गया था। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि लाउंज में उन्हें जोर जोर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वो दोनों दौड़ कर बाहर आए। मेहरमा ठहर से गई।
वही सवार आलम की आंखें भी उबल पड़ी. ये यहाँ क्या कर रही है? सजीला फौरन से आगे बढ़ी तो सजीला उसके गले लग गई. वो रो रही थी. वो रोते हुए अपनी बेगम जान से हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी. मुझे माफ कर दे. मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं. साहिब भी उसके साथ ही खड़ा था और उसे उसकी माँ से मिलवाने के लिए आता ताकि गलत फहमियां दूर हो जाए. बेगम जान ने पहले तो उन्हें खूब बातें सुनाई थी, लेकिन फिर उन्हें कबूल कर लिया. सजीला हैरान थी कि मेहरमा उसके घर में क्या कर रही है. तभी उसे पता चला कि बेगम जान ने उसकी शादी जवार आलम से कर दी है और वो बेहद खुश हुई थी. काफी देर तक वो वहां बैठे रहने के बाद उसने इजाजत ली थी और वो ये जानकर बहुत खुश थी कि बेगम जान ने उन दोनों को माफ कर दिया. उनके जाते ही मेहरमा और जवार आलम भी अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे. अब बस वहां रामिस बेगम और बेगम जाने रह गए थे. आपने उन्हें इतनी जल्दी माफ कैसे कर दिया? मैं यकीन ही नहीं कर सकता. बेगम जान मुस्कुराई. माफ किसने किया है? अभी तो सिर्फ बस तमाशा देखना बाकी है. साहिर सजीला को तलाक देगा और जरूर देगा. लेकिन कैसे? बेगम जान, आपने उसकी बहन को भी यहाँ मरसर पर ले आई है, मुसल्लित कर दिया है इससे हमारे ऊपर, और अब आप कह रही हैं कि वो उसे तलाक देगा? हाँ, तुम ठीक ठीक देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ. मैं हर केस साहिर और सजीला को एक साथ नहीं दे सकती. से मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, और जो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है उसके साथ मैं वही करती जो मुझे ठीक लगता है. उन्होंने एक अदा से मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी. अगले रोज महरोज मेहरमा दोपहर के वक्त किचन में खाना बना रही थी जब मुलाजमा अपने हाथ में तेल का डोल लिए आगे बढ़ी और उसका पाँव फिसला और वो सारा तेल मेहरमा के ऊपर गिर गया. माफ कीजिएगा बीबी जी, गलती हो गई. मुलाजमा ने अपना हाथ जोड़ा तो मेहरमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया. कोई बात नहीं. मुलाजमा वहां से हट गई. मेहरमा ने जैसे ही चूल्हा जलाया तो उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली. वो तेल पेट्रोल के मिलावट के साथ मिला हुआ था और ये सब एक साजिश थी जो बेगम जान की थी. मुलाजमा को जाते ही उसके कपड़ों से शोले बरक उठे. वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ. मेहरमा रोते हुए अपने आप को बचाव करने लगी, लेकिन आग के शोलों ने उसे बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था. जवार जो अपने कमरे से निकलकर बाहर जा रहा था, आवाज सुनकर दौड़ते हुए कमरे में आया तो ये मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई. मेहरमा, उसने खुद से अपनी शर्ट उतारी और आगे बढ़कर मेहरमा को अपनी बाहों में भर लिया. वो बुरी तरह जल चुकी थी. उसके हाथ, पैर और चेहरे पर भी निशान पड़ गए थे. उसे लेकर अपनी बाहों में भरकर मरकजी हाल में आया और मुलाजमा को चीख चीख कर पानी लाने का कहने लगा. पानी लेकर आओ, जल्दी करो. शक्ल क्या देख रही हो? खड़ी होकर. मुलाजमा बाल्टी में पानी भरकर लाई तो जवार आलम ने उसे पानी से नहला दिया. वो तड़प रही थी. उसकी सांसें धीमी चल रही थी. वो एक बार फिर से उसे बाहों में भरकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले आया, जहां वो 2 दिन तक अस्पताल में पड़ी रही. जवार आलम कब तक उसके पीछे खवार होते रहोगे? छोड़ दो उसे. वैसे भी ये हमारे बदले के सिवा और कुछ भी नहीं है. वो जो इस वक्त डॉक्टर से बात करने के बाद कमरे में से बाहर आया तो पहले तो बेगम जान को वहां अस्पताल में देखकर हैरान हुआ. फिर उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा. आपसे किसने कहा कि मैं आपके घर आ रहा हूं? जवार आलम की बात सुनकर बेगम जान ने अजमने से उनकी तरफ देखा. क्या मतलब है? तुम घर नहीं आओगे? 2 दिन हो गए हैं तुम यहीं पड़े हो उसके कदमों में बैठकर. क्या साबित करना चाहते हो? मैं साबित क्या करना चाहता? ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि वो मेरी बीवी है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता. और जो तुम उसके लिए हमें छोड़ रहे हैं. हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको तो अभी तक होश ही नहीं आया. साहिल ने सजीला को खुश रखा हुआ है. उसके चेहरे पर से दिखाई दे रहा था. आपकी बेटी तो वहाँ खुश है लेकिन जिंदगी गुजार रही है, और आपने उस मासूम का क्या हाल कर दिया? आप क्या समझती हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है. महमा मासूम थी, मासूम है और मासूम रहेगी. और आप मुझसे अब ये तवक्का ना करें कि मैं उसे लेकर एक बार फिर जालिमों के दरमियान आऊंगा. बेगम जान ये सुनकर तरफ उठी, लेकिन मैं सवार आलम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया था. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं लफ्ज़ों से उसकी ज़िंदगी को बयान कर सकूं, लेकिन एक मासूम की इस तरह जान लेकर अपनी बेटी को हासिल करना ये कहाँ की इंसानियत है? मैं अब कभी
دوبارہ وہ حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مہرما کے کمرے میں آیا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کا وجود پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے جل جانے دیا ہوتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو زوار عالم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں جل جانے دیتا؟ تمہیں نہیں معلوم تھا؟ تم میری دعاؤں کا نتیجہ ہو مہرما۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن زوار نے خود ہی اسے اپنی کہانی سنا دی تھی۔ سجیرہ کی دوست مہرما، میرے دوست میرے دل پر بستی ہے، اور یہ بات مجھے اس دن معلوم ہوئی جب بیرون ملک میں حسینوں کے درمیان بھی میرا دل خالی پن کا شکار رہتا تھا، اور یہ خالی پن تمہارے علاوہ اور کوئی بھر نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ انکشاف مجھ پر اسی وقت ہوا تھا کہ میں سجیرہ کی دوست مہرما کو بار بار دیکھنے کی چاہ کرنے لگا۔ تم یہاں ہوتی تھی تو اس سے ملنے آتی تھی، تو بینا اور میری نظروں کے سار میں رہتی تھی۔ مجھے خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہاں گوروں کے ملک میں اندازہ ہوا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ تم سے شادی تو میری دلی خواہش تھی۔ میں کوئی عقل بند انسان تھوڑی نہ ہوں جو بیگم جان کی کہنے پر تم سے بدلے کے لیے شادی کر لیتا اور تمہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا، ان کے حوالے کر دیتا۔ میں نے تو بس اپنی محبت نبھائی ہے، تمہیں محبت دی ہے اور مرتے دم تک نبھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ مہرما کو زوار عالم نے کیوں بچایا، کیونکہ تم میری زندگی ہو۔ اب آئی ہو، سمجھ آئی ہے تمہیں اس کا چہرہ۔ اپنے ہاتھوں میں کے پیالوں میں لے کر اس کی طرف جھکا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تمہارے ساتھ رہنا میرے کسی امتحان سے کم نہیں تھا، کیونکہ میری محبت میرے سامنے گھوم رہی ہے اور میں اسے چھو بھی نہیں سکتا، اسے پاس بٹھا کر محبت کے گیت بھی نہیں سنا سکتا۔ لیکن رفتہ رفتہ میں نے تمہارا دل جیت لیا نا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تو مہرما مشکل سے مسکرائی، اس کے زخموں میں جلن سی ہو رہی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہر زخم کو بھر دوں گا اور دوبارہ ہم لوٹ کر ان ظالموں کے پاس نہیں جائیں گے جب تک انہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہو جاتا۔ سجیلا اگر ساحر کے ساتھ خوش ہے تو مہرما کو زوار عالم خوش رکھے گا، کیونکہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج مہرما کو معلوم ہو گیا تھا کہ زوار عالم نے اس سے شادی میں اتنی جلدی کیوں کی تھی، اسے وہاں گاؤں والے سے کیوں بچایا تھا، اور اب تک اس کی حفاظت کیوں کرتا چلایا تھا، کیونکہ وہ اس کے عشق میں مبتلا تھا۔ مہرما نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی تو زوار نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہارا زوار تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے جہاں صرف محبت ہی محبت ہوگی، کوئی خوف رنج کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور ہاں، تمہاری امی کے پاس بھی جائیں گے، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ زوار نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ مہرما نے آنکھیں بند کر کے اپنی آنسوؤں کو بہنے کا راستہ دیا، اور وہ جتنا شکر گزار ہوتی کم تھا کہ اسے زوار جیسے شخص کا ساتھ نصیب ہوا، اور گاؤں کا وہ دردناک واقعہ جس کی زندگی میں ایک بڑا بدنما داغ چھوڑ گیا تھا۔ زوار عالم نے اپنی محبت سے اسے دو کر اس سے دور کر دیا تھا۔ وہ معتبر ٹھہرائی تھی اور محبت نے اسے معتبر کر دیا تھا۔ یہ زوار عالم کی محبت تھی کہ مہرما نے ایک بار پھر سے کھلی فضا میں سانس لینے کی خواہش ظاہر کی، اور وہ اس بار پورے دل سے مہرما زوار عالم بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے لے کر شہر والے گھر آ گیا۔ 2 کمروں کا یہ چھوٹا سا گھر دونوں کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ مہرما پورے 1 ہفتے بعد ہسپتال سے گھر لوٹی تھی، اور زوار عالم نے اس کی خدمتوں میں ریکارڈ توڑ دی تھے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور مہرما اور زوار کے لیے بنی تھی، اور زوار تو جیسے مہرما کے عشق میں ازل سے ہی مبتلا تھا۔ محبت کی اس نئی کہانی نے جنم لیا تھا جو کہ امر ہو جانے والی تھی۔